میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا پل صراط پر تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان ریاض الصالحین کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے توکل۔ توکل کا مطلب بھروسہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرنا، یہ مسلمان کے اوصاف میں سے ہے، اور یہ نہایت ہی اہم اسلامی خصوصیت بھی ہے اور مسلمانوں کی ایک بہت عمدہ قسم کی صفت بھی ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے، اور جو نتیجہ ہمیں مطلوب ہے اس نتیجے کی توقع اللہ تعالیٰ سے ہی کی جائے، اور اسباب کو صرف مرتبہ اسباب میں رکھا جائے۔ یعنی اسباب جو اختیار کیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قطعی طور پر اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ اسباب اختیار کیے، اب اس سے جو نتیجہ نکلے گا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوگا۔ جیسے کسان کھیت کے اندر ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب زمین سے پھل اگانا اور زمین میں کھیتی پیدا کر دینا یہ کسان کا کام نہیں، اور نہ یہ اسباب کا کام ہے۔ اسباب ذریعہ تھے، اب زمین میں کھیتی کو پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو کسان اپنی محنت کرنے کے بعد پھل کی اور کھیتی کی توقع اللہ تعالیٰ سے کرے، اس کا نام توکل ہے۔ توکل کے بارے میں قرآن پاک کی کثیر آیات مبارکہ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث مبارکہ بھی اس موضوع پر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہ لوگ کہ جنہیں دوسرے لوگوں نے کہا کہ تمہارے لیے تو لشکر جمع کر لیے تو تم ان سے ڈرو، تو ان پہلے لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اور وہ کیا ہی اچھا کار ساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی، جب مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کے بہت سے گروہ جمع ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے، اور مدینہ منورہ کے باہر انہوں نے قیام کر لیا۔ تو یہ اس غزوہ احزاب کے موقع پر آیت نازل ہوئی۔ وہ جو لشکر وہ جمع کر رہے تھے، اس لشکر کو جب انہوں نے جمع کیا تو اب انہوں نے کچھ لوگ مسلمانوں میں بددلی پھیلانے کے لیے بھیجے، جنہوں نے آ کر مسلمانوں سے کہا کہ تم کافروں سے ڈرو، انہوں نے تو بڑے بڑے لشکر جمع کیے ہوئے ہیں۔ جب مسلمانوں نے یہ سنا کہ کفار نے ان کے مقابلے میں لشکر جمع کیے ہوئے، تو ان کی کیفیت کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَزَادَهُمْ ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔
ان کے مد مقابل زیادہ تعداد میں لوگ آئے اور زیادہ لشکر جمع ہو گئے، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور ان کی زبانوں سے جو کلمہ جاری ہوا وہ تھا حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ یعنی ہم اگرچہ تعداد میں دشمنوں سے کم ہیں اور وہ ہم سے زیادہ ہیں، اسلحہ اور اسباب ہمارے پاس تھوڑے ہیں اور ان کے پاس زیادہ ہیں، لیکن ہمارا بھروسہ اپنی تعداد اور اپنے اسلحہ پر نہیں ہے، ہمارا بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہے۔ حسبنا اللہ، اور جس ذات پہ ہمارا بھروسہ ہے وہ اللہ ہمیں کافی ہے، اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا جو جملہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ دشمنوں کی کثرت کے مقابلے میں قلت کا شکار اور قلت اسباب کا شکار ہونے کے باوجود ان کی زبانوں سے توکل کا جملہ جاری تھا اور ان کے دلوں کے اندر اللہ پر بھروسہ موجود تھا۔ اور یہ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے توکل کرنے کا خود حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، سورہ فرقان آیت نمبر 58 ارشاد فرمایا، اور بھروسہ کر، توکل کر اس زندہ پر جو کبھی نہیں مرے گا، یعنی اس اللہ پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے اور جسے کبھی موت نہیں آنی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو کبھی موت آئی نہ کبھی آئے گی، حقیقی زندگی سے متصف ذات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو اس زندہ ہستی پر بھروسہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 11 ارشاد فرمایا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ کتنے پیارے انداز میں فرمایا کہ اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور جب مسلمان اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کفایت فرماتا ہے۔ جس معاملے میں بندہ خدا پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کو پایائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، سورہ انفال آیت نمبر 2۔ مومنوں کے اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مومن وہ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر ہی وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ تین اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور یہ اوصاف کن کے؟ فرمایا مومن وہ ہیں، یعنی مومنوں کے تین اوصاف ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے جس میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اس میں پہلا وصف کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں، اور دوسری بات فرمائی کہ جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور تیسرا وصف بیان فرمایا کہ وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ تو توکل کرنا اور اللہ پہ بھروسہ کرنا یہ مسلمان کے بنیادی اوصاف میں سے بیان کیا گیا۔ احادیث مبارکہ اس موضوع پر بہت ساری ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے بہت ساری امتیں پیش کی گئیں، تو میں نے کسی نبی کو دیکھا کہ جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا گروہ، یعنی اس پر ایمان لانے والے تھوڑے سے لوگ ہیں۔ کسی نبی کو میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک آدمی ہے یا دو آدمی ہے، یعنی اس پر ایک یا دو ہی آدمی ایمان لائے، اور کوئی نبی ایسا بھی تھا کہ جس کے ساتھ کوئی تھا ہی نہیں، یعنی اس پر کوئی بھی شخص ایمان نہیں لائے۔
پھر میرے سامنے ایک بہت بڑا مجمع پیش کیا گیا، ایک بہت بڑا مجمع میرے سامنے ظاہر ہوا، تو میں نے گمان کیا کہ یہ میری امت ہوگی، کہ اتنے سارے لوگ ہیں تو میری امت کے اندر ہی اتنے سارے لوگ ہوں گے۔ تو مجھے کہا گیا کہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے، یعنی یہ قوم بنی اسرائیل ہے جو اتنی بڑی تعداد میں ہے۔ پھر مجھے فرمایا گیا کہ افق کی طرف دیکھیں، افق آسمان و زمین کے ملنے کی جگہ، فرمایا کہ اس طرف دیکھیں۔ میں نے ادھر دیکھا تو ایک بہت عظیم مجمع اس طرف بھی موجود۔ پھر مجھے کہا گیا دوسرے افق کی طرف دیکھیں، میں نے دوسری طرف دیکھا، ادھر بھی ایک عظیم مجمع، یعنی دونوں طرف اس قدر کثیر تعداد میں لوگ موجود کہ افق بھرا ہوا۔ مجھے کہا گیا کہ یہ ہے آپ کی امت، کہ افق کے افق جس نے بھر دیے یہ آپ کی امت ہے۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اس امت میں 70,000 وہ افراد ہیں کہ جو جنت میں بغیر کسی حساب کے اور بغیر کسی عذاب کے داخل ہو جائیں۔ 70,000 آدمی اس امت میں، امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں ایسے ہیں کہ جن کا کوئی حساب کتاب ہوگا ہی نہیں، سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا اور اٹھ کر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اب لوگ سوچنے لگے، صحابہ کرام سوچنے لگے کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ 70,000 آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت، یہ ہیں کون؟ اب بعد نے کہا کہ یہ شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، یعنی جو صحابی ہیں یہ ان کے ساتھ ہوگا کہ ان میں 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کچھ نے کہا کہ یہ شاید وہ ہوں گے کہ جو اسلام میں ہی پیدا ہوئے اور جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، یعنی مسلمان پیدا ہوئے، کبھی شرک کیا ہی نہیں اور ساری زندگی اسلام پر ثابت قدم رہے، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ یوں بہت سارے لوگوں نے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا ما الذی تخوضون فیہ، تم کس شے کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے بتا دیا کہ آپ نے جو 70,000 افراد کا کہا تھا کہ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے، ہم ان کے بارے میں غور کریں کہ وہ ہوں گے کون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الذین لا یرقون ولا یسترخون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، فرمایا کہ وہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے وہ لوگ ہیں جو نہ دم کریں گے نہ کروائیں گے، نہ بدشگونی لیں گے، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرنے والے ہوں گے، وہ اللہ ہی پر توکل کرنے والے ہوں۔ ایک صحابی حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے انہی 70,000 میں شامل کر دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت منہم، اے عکاشہ تو انہی میں سے ہے، یعنی تو بھی ان 70,000 میں سے ہے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا کہ حضور میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان 70,000 میں شامل کر دیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عکاشہ تم پر سبقت لے گئے، یعنی اب تمہارے لیے یہ دعا نہیں ہوگی، عکاشہ سبقت لے گئے۔ یہ حدیث مبارک جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ جو آخری حصہ اس میں تھا کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے شفاعت کی درخواست کی کہ مجھے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 میں شامل کر دے جو بغیر حساب جنت میں جائیں گے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرما دیا کہ تم انہی میں سے ہو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے شفاعت طلب کرنا یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ تو آج بھی ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں بغیر حساب کے داخلہ عطا فرما دیں، یا قیامت کے دن ہمارا حساب نرمی کے ساتھ ہو، یا جنت الفردوس میں اللہ تعالی ہمیں آپ کا پڑوس عطا فرما دیں۔ تو یہ درخواست بطور شفاعت طلب کرنے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات، اس حدیث میں جو یہ فرمایا گیا کہ 70,000 افراد بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے، یہ 70,000 ہوں گے کون؟ تو فرمایا کہ وہ جو نہ دم کرتے ہوں گے نہ کرواتے ہوں گے، اور نہ وہ بدشگونی لیتے ہوں گے،
اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں گے۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا دم کرنا اور دم کروانا کیا یہ منع ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دم کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور دم کروانا بھی صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی اپنے اوپر دم کرتے تھے اور صحابہ کرام کو سکھایا بھی کرتے تھے۔ جیسے بخاری کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت فرماتے، اپنے ہاتھوں کے اوپر دم فرماتے اور اپنے پورے بدن پہ پھیر لیتے۔ تو یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ تو گویا دم کرنا اور کروانا، اسی طرح اور کثیر احادیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دوسرے صحابہ کرام کو دم سکھائے تو پورے کا پورا جو ہے وہ کتاب الرقیہ جو ہے وہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، دم کرنے اور کروانے کا باب۔ تو اب یہاں جو حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ جو جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے وہ ہوں گے وہ جو دم کریں گے نہ کروائیں گے، تو ایک طرف تو سرکار علیہ السلام خود دم کرتے بھی ہیں، صحابہ کو سکھاتے بھی ہیں، اور دوسری طرف یہ حدیث مبارک ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اصل یہاں پر توکل ہی کی بات ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو دم کیا جائے یا دم کروایا جائے، اصل بھروسہ اس دم کرنے اور کروانے پر نہ ہو بلکہ حقیقی بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہو۔ جیسے ہم علاج کرواتے ہیں تو ایک آدمی بیمار ہوا علاج کرواتا ہے تو اس کا علاج کروانا توکل کے خلاف نہیں، کیونکہ علاج کروانا تو سنت ہے۔ اصل کیا ہے کہ ایک آدمی علاج کروائے اور یہ سمجھے کہ اس علاج سے ہی مجھے شفا ملی، اور اللہ تعالیٰ کے شفا دینے کی طرف اس کا اصلاً ذہن ہی نہیں جاتا، یہ ہے خلاف توکل۔ تو اب اسی طرح جیسے آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ دم کروانے جاتے ہیں تو ایسا قطعی یقین ہوتا ہے کہ بس جی بابا جی دم کریں گے اور ہمیں شفا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ شفا دے گا اس طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، حالانکہ شفا دینے والا اللہ ہی ہے اور ان کا اعتقاد یہی ہوتا ہے، لیکن ذہن میں یہ بات نہیں۔ تو بطور استحضار کے، یعنی اپنے دل میں اس بات کو رکھ کر دم کرنا اور کروانا کہ شفا دینا اللہ کا کام ہے، علاج کروانا اس ذہن کے ساتھ کہ شفا دینا اللہ کا کام ہے، یہ خلاف توکل نہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن اصلاً ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ پہ توکل والی بات ہے ہی نہیں، اور اب صرف دم درود کے اوپر اور علاج کے اوپر بھروسہ ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو خلاف توکل ہے اور جس کو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ تو دونوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو لازمی طور پہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دم کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، احادیث میں ثابت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دم سکھائے، بلکہ ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور اس پر اجرت وصول کی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اجرت کی ان بکریوں سے خود تناول بھی فرمایا، یہ بھی بخاری کے اندر ہے۔ تو لہذا دم کرنا خلاف توکل نہیں، اس وقت خلاف توکل ہے جب بھروسہ صرف اسی پر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کی توجہ بالکل نہ رہے۔ اس کے بعد اگلی بات فرمائی کہ جنت میں بغیر حساب کے وہ جائیں گے کہ جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ بدشگونی، بدفعلی، یعنی بدفعلی کا مطلب کہ جیسے کالی بلی کو دیکھا تو اب ذہن میں آ گیا کہ نہیں بھی ہمارا کام نہیں ہوگا، یہ سفر منحوس ہے، یا جیسے سفر کا مہینہ ہوتا ہے تو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یا 3، 13 اور 8، 18 یہ اعداد ہیں، ان اعداد کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو یوں جو مختلف چیزوں کی بدشگونی لی جاتی ہے، یہ بدشگونیاں اسلام کے اندر منع ہیں، یہ خلاف توکل ہے۔ لہذا اگر کوئی ایسی چیز پیش آئے تو ان چیزوں کی وجہ سے کام نہ چھوڑا جائے۔ ایک آدمی گھر سے نکلا، سامنے سے کالی بلی گزر گئی، اب اس وجہ سے وہ گھر میں واپس آ جائے کہ نہیں کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو لہذا اب کوئی نقصان ہوگا، یہ اعتقاد رکھ کر سفر کو ملتوی کر دینا یہ خلاف توکل ہے۔ توکل کیا ہے کہ اس کو کچھ بھی نہ سمجھے، توکل یہ کہ اسے کچھ نہ سمجھے اور یہ سمجھے کہ جو ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا ہے۔ میرا سفر کامیاب ہونا تھا، ہونا ہے، ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میرا سفر ناکام ہونا تھا، ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ بلی کے گزرنے کا یا کسی مخصوص دن تاریخ کا اس کے اندر اصلاً کسی قسم کا کوئی دخل نہیں۔ تو لہذا بدشگونی لینا یہ خلاف سنت، اور نیک فعلی لینا یہ سنت مبارکہ، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔
تو ان چیزوں پر، یہ جو اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں، ان کے اوپر بھروسہ نہ ہو، اصل بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہو۔ اور پھر اسی کو آخر کے اندر بطور خلاصہ کے بیان کر دیا کہ 70,000 جنت میں بغیر حساب کے جانے والے وہ ہیں جو اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ توکل کہ دل جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہی جمتا ہے، یعنی دل کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا یدخل الجنۃ اقوام افئدتہم مثل افئدۃ الطیر، فرمایا کہ جنت میں بہت سے لوگ وہ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ جنت میں بہت سے وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ پرندوں کے دلوں کی طرح ہونے کا کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب علماء کرام نے بیان فرمائے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ پرندوں کے دل رقیق ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر ایک رقت پائی جاتی ہے، تو لہذا جس دل میں رقت پائی جاتی ہے اس کا دل پرندوں کی طرح، اور وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ پرندوں کے دلوں میں اللہ پر توکل پایا جاتا ہے۔ پرندے صبح گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ، شام کو واپس آتے ہیں پیٹ بھرے ہوئے۔ وہ کسی مخصوص جگہ جا کر کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جس کے اوپر ان کو بھروسہ ہو کہ ہم فلاں کام کریں گے تو ہی ہمیں رزق ملے گا۔ اللہ کے بھروسے پر گھر سے نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق دے دیتا ہے۔ تو یہ پرندوں کے دل، مراد یہ کہ دل کے اندر توکل موجود ہو، ایسے لوگ جنت میں ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث مبارک ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح رزق عطا فرمائے گا جس طرح پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو ایسا بھروسہ جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ یہاں پر دو تین چیزیں ہیں جن کی وضاحت کی حاجت ہے کہ پرندوں کی طرح توکل کرنے کا ایک تو یہ مطلب نہیں کہ آدمی اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور بولے کہ میں نے اللہ پہ توکل کیا اب اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے گا، نہیں، اسباب کو اختیار کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ پرندے بھی اپنے گھونسلے میں بیٹھ کر توکل نہیں کرتے، گھونسلے سے نکل کر توکل کرتے ہیں، یعنی گھونسلے سے نکلتے ہیں، تلاش رزق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں رزق دے دیتا ہے۔ تو اب پرندوں کی طرح توکل کا کیا مطلب ہوا کہ آدمی اپنی طرف سے کوشش کرے لیکن اس کوشش کے نتیجے کو خدا پہ چھوڑ دے کہ اے اللہ میں اپنے گھر سے نکلا ہوں اور رزق کی تلاش میں ہوں، میرا رزق مجھے دینا اے اللہ یہ تیرا کام ہے، اسباب اختیار کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا یہ میرا کام ہے، اور مجھے رزق دینا اے خدا یہ تیرا کام ہے۔ یوں بندہ جب توکل کر کے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا رزق دے دیتا ہے۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور چیز کہ ہماری جو بہت زیادہ لوگوں کی پریشانی ہوتی ہے، اس پریشانی کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ یہ روزگار ہے، رزق ہے۔ روزگار کی پریشانی ہے، تنخواہ کم ہے، آمدنی تھوڑی ہے، مہنگائی زیادہ ہے، یہ ساری چیزیں۔ اب اس میں لوگ کوشش بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اپنی طرف سے اسباب اختیار کرتے ہیں۔ تو جب آدمی اسباب اختیار کرے تو اسے اب روزی مل جانی چاہیے، جیسے حدیث مبارک میں فرمایا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے لوگ، جیسے ہمارے ہاں کے لوگ کیوں پریشان ہیں؟ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر گھروں کا گزارا نہیں ہوتا، رزق میں تنگی ہے، مہنگائی زیادہ ہے، آمدنی کم ہے، ان کا گزارا نہیں ہو رہا۔ تو کیا وجہ ہے کہ محنت کے باوجود ان کا گزارا پورا نہیں ہو رہا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں لیکن بھروسہ اپنے اسی کیے ہوئے پر کرتے ہیں۔ ہم محنت کر رہے ہیں، اپنی محنت پہ بھروسہ ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، اپنی کوشش پہ بھروسہ ہے۔ یہ کوشش اور یہ محنت کرنے کے بعد حقیقی بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کیا جائے کہ اے اللہ یہ کام اپنی طرف سے میں نے کیا،
میں اپنے گھر سے کچھ کمانے کے لیے نکلا، میں اپنے گھر سے نوکری کے لیے نکلا، میں اپنے گھر سے کوئی چیز بیچنے کے لیے نکلا، اب اس چیز کے ذریعے، اس کاروبار نوکری کے ذریعے رزق دینا اے خدا تیرا کام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہوگا تو اب حدیث مبارک کا جو نتیجہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارا جو پرابلم ہے وہ کیا ہے کہ رزق کا ملنا اور اچھی مقدار میں ملنا اور پریشان نہ ہونا اور پرندوں کی طرح ہمارے پیٹ کا بھرا رہنا، یہ کب ہوگا؟ جب دو چیزیں پائی جائیں گی، ایک اسباب کا اختیار کرنا اور دوسرا خدا پر بھروسہ کرنا، یہ دو چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں اسباب کا اختیار کرنا تو پایا جاتا ہے لیکن خدا پہ بھروسہ کرنا یہ نہیں پایا جاتا، اس طرف کوئی توجہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، توکل اور اس کے اعتبار سے اپنے ذہن کے اندر کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ہاں پرابلم، دونوں چیزوں کو جمع کیا جائے۔ حدیث مبارک میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو پرندوں کو رزق کیسے ملتا ہے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں اور اپنے گھروں سے تلاش رزق کے لیے نکلتے بھی ہیں۔ تو لہذا اسباب بھی اختیار کیے جائیں اور اس کے ساتھ خدا پر بھروسہ بھی اپنے دلوں کے اندر مضبوط طریقے سے رکھا جائے، تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ آدمی کو رزق ملے گا، ایسے رزق ملے گا جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا دونوں چیزوں کو جمع کرنا چاہیے۔ توکل کی ہمارے دین کے اندر کس قدر تاکید ہے اور کس قدر اہمیت ہے کہ آدمی جب گھر سے نکلے، آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلتے وقت ایک دعا پڑھنا سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی۔ ابو داؤد شریف، ترمذی اور نسائی وغیرہ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ دعا موجود ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے اور یہ دعا پڑھے۔ اب دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پوری دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پوری دعا ہے۔ اور اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، نیکی کرنے کی اور برائی سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے۔ جب بندہ اپنے گھر سے نکلے اور یہ دعا پڑھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے سے کہا جاتا ہے ہدیتا، تجھے ہدایت دی گئی، وکفیتا، اور تجھے کفایت کی گئی، ووقیتا، اور تجھے بچا لیا گیا، وتنحى عنہ الشیطان، اور اس طرح دعا پڑھنے والے سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ تو گویا گھر سے آدمی نکلے، قدم باہر رکھا، قدم باہر رکھتے ساتھ ہی اللہ پر توکل کے الفاظ اس کی زبان پر ہوں اور اس کا مفہوم اس کے دل کے اندر موجود۔ تو گویا گھر سے قدم رکھتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پر توکل کی بات کریں۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ، آپ کی سنت بھی ہے اور ہمیں تعلیم بھی ہے۔ سرکار علیہ السلام جب رات کو سوتے، جب آرام فرمانے لگتے تو آرام فرمانے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام ایک دعا پڑھتے تھے۔ وہ کافی لمبی دعا ہے، اس کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ متعلقہ میں عرض کرتا ہوں۔ اس دعا کا ابتدائی حصہ ہے اللہم انی لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت، اے اللہ میں نے تیری بارگاہ میں ہی اپنی گردن رکھی اور تجھ ہی پر میں ایمان لایا اور تیرے اوپر ہی میں نے بھروسہ کیا۔ اسلام، ایمان اور توکل، تین چیزوں کو بیان کیا گیا۔ یہ سرکار علیہ السلام کا عمل مبارک ہے، ہر رات، ہر روز، ہر رات سونے سے پہلے۔ تو گویا گھر سے باہر قدم رکھیں تو توکل، رات کو سونے سے پہلے توکل، اور زندگی کے جتنے مراحل ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ پر توکل۔ رزق کمانے جائیں تو خدا پہ توکل، نوکری کرنے جائیں تو خدا پہ توکل۔ جو ہمارا سیٹ ہو یا جو ہمارا باس ہو، چیف ہو، ہمارا بڑا افسر ہو، ہمارا رازق وہ نہیں، ہمارا رازق وہ نہیں، ہمیں رزق دینے والی خدا کی ذات ہے۔ نہ ہمارا افسر ہمیں رزق دیتا ہے، نہ ہمارا سیٹ ہمیں رزق دیتا ہے، نہ ہمارا چیف ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں رزق دینے والی خدا کی ذات ہے۔ جب خدا کو بھلا کر
لوگوں کے اوپر بھروسہ کر لیا جاتا ہے اور انہی کو سب کچھ سمجھ لیا جاتا ہے کہ میرا سب کچھ اسی کے حوالے ہے، اس کے ایک اشارے سے مجھے رزق ملے گا اور اس کے ایک اشارے سے میرا رزق بند ہو جائے گا۔ جب سارا بھروسہ دنیا پر ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی حمایت اور نصرت جو ہے وہ بندے سے اٹھ جاتی ہے۔ اور اگر آدمی سمپلی جو ہے وہ یہ سمجھ لے کہ میرا رزق تو خدا کے قبضے میں ہے اور یہ جتنے دینے والے یہ اسباب ہیں، اگر یہ نہیں تو خدا دوسرا دروازہ کھول دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی زندگی کے جملہ کاموں کے اندر کفایت فرماتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو، اگر تم مسلمان ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توکل کا اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول